السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ملا احمد نراقی، ان کا واقعہ ہم نے آپ کو سنانا تھا۔ ان کی دعوت ہو گئی کسی جگہ، اور ان کے ساتھ یہ جن کی ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کی دعوت اور ان کے ساتھ ان کے کچھ 6-7 آدمی اور تھے۔ اب جس نے دعوت دی ان کے پاس کوئی اتنی جو اکاموڈیشن کا سلسلہ تھا، وہ ریزیڈنس ان کی تھی، وہ تھوڑی تھی۔ بیویوں کو بھی دعوت دی، لیڈیز کو بھی دعوت دی، اور مردوں کو بھی دعوت دی۔ اس نے کیا کیا تھا کہ تاکہ پہلے لیڈیز آ جائیں گی اور کھا کے اس کے بعد چلی تشریف لے جائیں گی، اور پھر مرد آ جائیں گے۔ لیکن وہاں بھی گپ شپ وہ باتیں شروع ہو گئیں، اور باتیں ان کی طولانی ہو گئی۔ جہاں پہ اس آدمی کا گھر تھا، اس کے سامنے قبرستان تھا۔ ان میں سے یہ جو 6-7 آدمی تھے، ان میں سے ایک تھوڑا مزاحیہ تھا۔ جب یہ قبرستان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مذاق کے طور پر کہ اس آدمی نے تو دعوت کھلا دی ہے، اے مردگان، اے مرحومین، آپ ہی دعوت کھلا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس قبر سے ایک آواز آئی کہ آئندہ جو شب جمعہ ہے نا، تم سب کی ہمارے پاس دعوت ہے۔ اب قبر سے آواز کا آنا، اب ان کی دعوت ہوتی باہر کے ایسے میں، اس آدمی نے آواز دی کہ آج وہ بیویاں چلی گئی ہیں اور آپ لوگ تشریف لے کے آ جائیں۔ باہر کے ان کے جو حال تھا، کھانا کھا بھی رہے تھے، اس کے بعد پریشان بھی تھے۔ اس کے بعد جو اگلا دن گزرا، ایک دوسرے کی خبر بھی لیتے تھے کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا تم لوگ صحت سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز شام کو خبر لیتے تھے، ہر ایک پتہ چلتا تھا ماشاءاللہ ٹکٹ ہیں، کوئی بات نہیں۔ دوسرا دن گزرا اسی طرح، سوموار گزرا، منگل گزرا، بدھ گزرا، آ گئی جمعرات۔ ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حال ہے، چونکہ ہر ایک کو یہی پتہ، یعنی ایک مردے نے اگر دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موت ہو جائے گی، تو تب ہی تو اس کی دعوت پہ جائیں گے۔ آ گئی جب شب جمعہ آئی تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہمیں جانا تو چاہیے نا، جا کے پوچھنا چاہیے اس قبر والے کے پاس کہ تم نے کہا تھا کہ شب جمعہ دعوت ہے، تو ہم آ گئے۔ سب نے پلان کیا اور وہاں پہ چلے گئے اس قبرستان میں، اس قبر والے کے پاس کہ تم نے کہا تھا کہ آئندہ شب جمعہ ہمارے پاس دعوت ہو، تو آ گئی ہے شب جمعہ۔ اب کہتے ہیں کہ قبر اوپن ہوتی ہے، اس میں سے ایک فرد بہت ماشاءاللہ وجیح، اور وہ نکلتا ہے اور کہتا ہے آج ہیں ماشاءاللہ، بسم اللہ تشریف لا جائیے خبر۔ اب ہر ایک ویسے تو دنیا میں تو نہیں نہ کرتے، ہاں جی آپ تشریف لے جائیں، آپ تشریف، ابھی ہر ایک کہہ رہا ہے آپ تشریف لے جائیے، بسم اللہ جی آگے۔ مطلب کیا ہے، قبر میں جائیں گے۔ اب پہلے تو انہیں شک تھا، ابھی یعنی یہ ہے کہ قبر میں جائیں گے تو قبر بند ہو جائے گی اور ہم وہیں پہ رہ جائیں گے۔ اس مردے نے سمجھا کہ یہ ڈر رہے ہیں کچھ، میں نے کہا کہ آپ آ جائیں، دیکھیں تو صحیح یہاں کیا حال۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے، ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین کا وہ فرمان کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ بہت بڑا باغ اور بڑا دسترخوان لگا دیا گیا، عالم برزخ کی نعمتیں رکھ دی گئیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ کہا بسم اللہ کیجئے، تشریف لائے ہیں، شکریہ ادا کیا۔ اب کہتے ہیں یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس کے بعد وہ دیکھا کہ جو میزبان ہے، صاحب قبر ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آہ کرتا ہے، کراہتا ہے، اس کی آہ نکلتی ہے۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے نا، اتنا اچھا آپ کو گھر ملا ہوا ہے، اتنا اچھی آپ کو باغ ہے، اتنی اچھی آپ کو نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ کو کوئی بیماری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آہ کرتے ہیں؟ کوئی درد ہے، کوئی پین ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا کیا کہ اپنے جو شلوار تھے اسے تھوڑا سا اوپر پانچے کو ہٹایا، تو نیچے ایک بہت بڑا سنیک، ایک بہت بڑا اژدہا اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے کاٹتا تھا۔ تو جب وہ کاٹتا تھا تو یہ آہ کرتا تھا۔ میں کیا وجہ کیا ہے؟ میں وجہ کچھ نہیں ہے، میں قصابی تھا، یہ جو بچر ہوتے، اور میرے پاس ایک آدمی ایک دفعہ بکرا لے کے آیا، تو میں نے کہا کہ اگلی دفعہ پہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ اب وہ دوسرا بکرا لے کے آیا تو میں ایک بکرے کے پیسے ہولڈ کر لیتا تھا تاکہ اسی لالچ میں یہ آتا رہے، ایسے میں میری موت ہو گئی۔
اب یہ 4 سال سے وہ سزا بھگت رہا ہوں، پلیز آپ جائیں میرے اہل خانہ کو بتائیں کہ فلاں آدمی کو اس بکرے کے پیسے دے دیں۔ بہت سارے ہیں اونٹ کھانے والے، بہت سارے ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ دوسروں کا مال نہ لیں، دوسروں کی جو حقوق الناس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگرچہ انسان کے جتنے اعمال بھی اچھے، اگر حقوق الناس کو اس نے برباد کیا ہے تو اس کی سزا عالم برزخ میں اسے ملے گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ آئے اور اس کے اہل خانہ کو بتایا، میں نے بڑا واقعے کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کیا، اور دوسرے دن وہ خواب میں آئے اور کہا کہ آپ کا شکریہ، وہ جو مصیبت ہر روز کی تھی وہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ اچھے دوست ہونے چاہیے، اچھے احباب ہونے چاہیے، اچھے رشتہ دار ہونے چاہیے کہ جن سے انسان کی یہ دنیا بھی آباد ہو، وہ دنیا بھی آباد ہو۔ ہمارے اشتیاق احمد بھائی نے فون کیا ہے دبئی سے، کہا کہ صحابی جب قبور پہ جاتے تھے آپ لوگ کیوں کرتے ہیں صحابیوں کا تذکرہ جب کہ مانتے نہیں؟ میرے خیال میں ہمارے اس عزیز کو مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کہا ناراض نہیں، کیوں ہم ناراض ہوں، آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے، اور یہ آپ کو البتہ کسی نے غلط بات بتائی ہے یا غلط پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، آپ ہمارے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں آپ کو یہ البتہ بتاؤں کہ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے کہ جو صحابی سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہو، جن کا تذکرہ حدیث میں ہو، جن کا تذکرہ خود ایک اگر میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، شاید آپ کو یہ نہیں بتائیں گے دوسرے، جہاں پہ آپ کو یہ خلاف بات بتائی گئی ہے۔ آپ ہماری کتاب آپ لے جائیں صحیفہ سجادیہ، اس میں چوتھی دعا ہے میرے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام کی، جو صحابیوں کی شان میں۔ ہماری کتاب ہے ایک جس کا نام ہے زبور آل محمد، آپ کو 150 پیجز میں نے صحابیوں کی شان میں لکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آپ خواہ کے پروپیگنڈے کے شکار نہ ہوں۔ ہاں البتہ ہمارے یہاں کرائیٹیریا ضرور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحابی عادل ہوں، جو صحابی ایمان پہ ہوں، جو صحابی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ قابل احترام ہیں۔ باقی رہ کی بات کہ ہاں ہمارے نظریہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل نہیں مانتے۔ جس طرح اگر 100 لڑکوں کی کلاس ہے تو اس میں سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح صحابی جب 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں، ہم درجات کے قائل ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو جس نے بتایا وہ ٹھیک نہیں بتایا ہے۔ ہمارے علی جان شاہ صاحب نے فون کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خبر میں دیکھیں یہ سوال آپ کا آلریڈی ہم آ رہا ہے، جو میں نے کہا ہے نا کہ ملا مہدی نرا کی، اس میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کو باس کریں گے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جن کی نماز روزہ کام ہے، نہیں انہیں کوئی موقع وہاں پہ نہیں دیا جائے گا عالم برزخ میں، بلکہ اس کی اگر نہیں پڑھے تو اس کی سزا ہوگی عالم برزخ میں، لہٰذا یہیں سے اپنا نماز روزے کا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ ہمارے نقوی صاحب نے فون کیا ہے کہ برزخ میں جو اعمال ہیں سزائیں ملیں گی، یہ دنیا میں جو اسی طرح کے چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، ان کی بہت بری سزائیں ہیں جج کہ جو ناانصافی کے طور پر جو ہے نا فیصلے کیا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ دنیا میں اگر کسی کو حقیقی طور پر سزا مل گئی تو عالم برزخ میں پھر نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہمارے مقصود سید نے فون کیا ہے کہ جو 6 مہینے، دیکھیں یہ سوال خود ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں، ہم نے روایت بھی بتائی ہے۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ جو مٹی کا خالق ہے وہی ہوا کا بھی خالق ہے، اور ہوا اس کو پریشر دیتا ہے، ہوا اس کو فشار بناتا ہے، اور ہوا کا جو پریشر ہے اور وہ جو فشار ہوا کرتا ہے وہ مٹی کے فشار سے زیادہ سنگین ہوا کرتا ہے۔ یہ جتنے بلاسٹ ہوتے ہیں، جتنی سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوا کے پریشر ہی سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہوا کا فشار قبر ہے، فشار ہے، وہ مٹی کے فشار سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے غلام رسول بھائی نے لارڈ کانن سے فون کیا، دیکھیں صدق اللہ العلی العظیم، علی اللہ کا نام ہے، عظیم اللہ کا نام ہے، لیکن بعض کو اس قسم کا لگا کہ ہاں جی علی دا نام لسان تو پھر تو مراد علیہ السلام امام علی ہے۔ خدا کا اس طرح انہیں خوف نہیں آتا کہ اس طرح کیوں کیا انہوں نے اور کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ آپ بے شک پڑھا کریں صدق اللہ العلی العظیم، جب آپ کہیں گے تو یہ ساری صفتیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں، اس وجہ سے انہیں بہترین وہی ہے صدق اللہ العظیم کے اوپر تک علی کا نام جو ہے نصب نہیں آتے تو یہ خدا بن، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہے ہی علی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ کہا کریں صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فرمان کیا ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار ہمارے
ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔